کہا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بیٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ علیہ السلام ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ دوستو، تفسیر قرطبی رحمہ اللہ میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک 9 عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس حسن کا تصور خود ہی کر لیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ روایات کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام راحیل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا، تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کے بارے میں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا،